تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں کہے، مجھے میرے رب نے فرمایا، مجھے میرے رب نے مجھے فرمایا، وہ الفاظ میں نے عرض کر دیے۔ حضور آپ اول بھی ہیں، حضور آپ آخر بھی ہیں، حضور آپ ظاہر بھی ہیں، حضور آپ حضور آپ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا؟ بلند آواز سے بولیے، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے جسم میں یہ بدن تب تک کام کرے گا جب روح موجود ہوگی، روح نکل جائے بدن پڑا رہے گا۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا جب میرے کریم شب معراج عرش پر تشریف لے گئے، لاکھوں اربوں خربوں سال کی مسافت حضور نے طے فرمائی، لیکن جب واپس پلٹے بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، دروازے پر لگی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی۔ سوال پیدا ہوا وہ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد بستر گرم کیسے رہ سکتا ہے، وضو کیا ہوا پانی کیسے چل سکتا ہے، دروازے پر لگی کنڈی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضور جانے کائنات ہیں، حضور جانے کائنات ہیں، اور جب اس کائنات کی جان کائنات سے نکلی، کائنات ٹھہر گئی، میرے کریم رب کے حضور سے جب واپس پلٹے دوبارہ کائنات میں جان آئی، جہاں سے کائنات ٹھہری تھی پھر دوبارہ جاری ہو گئی۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے وہ جان ہے تو جان ہے تو، اور ہمارا تو عقیدہ الحمدللہ اس انداز میں عقیدہ کہ ہم تو ساری زندگی اگر حضور کی تعریفیں بیان کرتے رہے، نہ ہم تھکیں، نہ ہم سیر ہوں، نہ میرے کریم کی تعریف مکمل ہو، نہ میرے کریم کی تعریف، اور مکمل ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ تعریف تو مکمل تب ہو کہ اگر یہ تعریف کسی بندے نے بنائی ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تعریف تو مکمل تب ہو کہ اگر کسی بندے نے بنائی ہو، یہ تعریف تو تب ختم ہو کہ تعریف کرنے والا کوئی انسان ہو، تعریف تو ختم تب ہو کہ تعریف کرنے والا مخلوق سے تعلق رکھنے والا ہو، جب تعریف کرنے والا ہے ہی خالق، جب تعریف کرنے والا بولیے جب تعریف کرنے والا ہے ہی خالق، نہ خالق ختم ہو نہ تعریف ختم ہو، نہ خالق ختم ہو نہ، اسی لیے یہاں پر علماء نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی تعریف ہے تو وہ جناب رسول اللہ کی تعریف ہے، وہ جناب۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ تعالیٰ بھی اول، حضور بھی، اب اللہ تعالیٰ اول ہے ذات کے اعتبار سے، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جو اول بنایا وہ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب حضور آخر بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، آخر اس اعتبار سے کہ آپ دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخری ہیں، دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخری ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی، ہم بار بار اس پر عرض کرتے ہیں اور زور دے کے کہتے ہیں، وجہ اس کی کہ جب مرض بڑھ جائے، جب مرض بڑھ جائے، جس شدت کا مرض ہو جائے علاج بھی اسی شدت کا۔ آج گھر گھر جناب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قادیانیت اپنے پنجے گاڑ رہی ہے اور مختلف ہیلے بہانے اور تعویلیں پیش کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو جس شدت کا مرض بڑھ گیا اسی شدت کا علاج بھی ضروری ہے۔ تو آپ آخر اس اعتبار سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی، اپنے بچے کو یہ بات یاد کروا دیجئے کہ حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی۔ اور پھر آپ یہاں ٹھہر کر ایک اور بات بھی سماعت کیجئے، جب آپ اپنے بچوں کو، جب آپ اپنے
بچوں کو حضور کا خاتم النبیین ہونا بتائیں گے، اس کی عظمت و شان بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے۔ حضور ہی کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو نبی اور رسول سمجھتے ہوئے حضور کی طرف ایک خط لکھا۔ وہ کہنے لگا جی مسیلمہ اللہ کے رسول سے کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اس کا خط پہنچا تو حضور نے اپنے ایک خادم اور ایک غلام کو اپنا خط دے کر اور اس کے اوپر تحریر لکھی، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ کذاب، الی مسیلمۃ، کہ یہ خط کا جواب، یہ خط محمد الرسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے مسیلمہ جو جھوٹا اور کذاب ہے اس کی طرف ہے۔ صحابی خط لے گئے، جا کر وہ خط پیش کیا، دیکھ کر تو وہ آگ بگولا ہو گیا کہ اس کے اندر اس کو کذاب اور جھوٹا لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ جو خط لانے والے صحابی تھے انہیں کہا اللہ اکبر کہ مجھے نبی مان۔ کہنے لگا جی نہیں، تیری میں تصدیق کس طرح کر سکتا ہوں کہ جب میرے نبی نے تجھے کذاب کہا ہے۔ بس جب حضور کا کلمہ ہم بار بار اسی لیے زور دے کے عرض کرتے ہیں، جب بات حضور کی آ جائے پھر ساری باتیں ختم ہو گئی۔ جب کلمہ حضور کا پڑھ لیا اب اس کے مقابل ساری کائنات فنا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ کہنے لگا مجھے مان کہ میں سچا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جب کلمہ جو حضور کا پڑھا ہے اور میرے کریم نے جو فرما دیا تو جھوٹا ہے، میں تجھے سچا کیسے مان سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں تیری جان نکال دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا جی ایک جان کیا ہزاروں جانیں قربان۔ یہ ختم نبوت کے جو پہرے دار ہیں ان کے اندر جرت و بہادری ایسے ہی نہیں آتی، یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے معاملہ۔ 14 صدیاں آج گزر گئی، جس زمانے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو بھی بندہ صدق دل سے پہرا دیتا ہے اس کے اندر جرت و بہادری پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہے۔ اس کی وجہ پیچھے ان صحابی کی شہادت دیکھیے آپ۔ اس نے کہا جی میں تجھے سچا نہیں مان سکتا، میرے کریم نے جو کذاب کہا ہے۔ اس نے کہا میں تیری زبان نکال دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں نکال دے۔ اب اس نے صحابی کو چیک کرنے کے لیے پہلے ان کی ایک انگلی کو کاٹ دیا۔ ایک انگلی کاٹنے کے بعد مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے کہہ کہ میں سچا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو جھوٹا ہے۔ دوسری انگلی کاٹ دی، پھر کہا کہ میں سچا ہوں، کہا تو جھوٹا ہے۔ تیسری انگلی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 10 کی 10 انگلیاں کاٹ دی۔ مطالبہ کیا تھا؟ مجھے کہہ میں سچا ہوں۔ صحابی بار بار کہتے نہیں مجھے سچا کہنے کی ضرورت نہیں، میرے کریم نے فرما دیا تو جھوٹا ہے۔ تو پاؤں کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، پاؤں کو کاٹ دیا گیا، اسی انداز میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کی زبان سے ایک بار بھی جان بچانے کے لیے یہ نہیں نکلا کہ تو سچا ہے۔ ہر بار جب تکلیف بڑھتی جملہ ایک ہی کہتے میرے کریم نے فرما دیا تو جھوٹا ہے، بس جھوٹا ہے۔ یہ ہے اصل مسلمان ہونے کا طریقہ۔ مسلمان پھر یہ نہیں کہتا نہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جو اتنے بندے جو تیرے ساتھ ہو گئے یہ سارے ہی جھوٹ پر جمع ہو گئے۔ نہیں، جب میرے کریم نے فرما دیا بس پھر فرما دیا۔ جب حضور نے جو فرما دیا وہ بولیے وہ فرما دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ آخر اس اعتبار سے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ شب معراج جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی جب سیر فرما رہے تھے تو دوران سیر آپ کا گزر ایک جماعت کے پاس سے ہوا، اور جب آپ ان کے قریب سے گزرنے لگے تو ان سارے حضرات نے آپ کو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، بولے بلند آواز سے اگر سمجھ آ رہی ہے تو، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ 3 جملے۔ نمبر 1 السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، آگے گزرے۔ جبریل امین نے بعد میں آپ سے عرض کیا، حضور جانتے ہیں آپ یہ کون ہیں جنہوں نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں، جبریل تو بتا۔ خادم جو ساتھ تھا، خادم ساتھ تھا پروٹوکول دینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی ایک ایک بات ذمہ داری جبریل امین کی تھی۔ کس کی ذمہ داری تھی؟